شازیہ ہمارے گاؤں کی ایک خوبصورت اور معصوم شکل و صورت کی ایک لڑکی ہے۔ شازیہ جب پیدا ہوئی تو والدین کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت خوشیاں منائی گئیں اور اس کی امی ابو کے ساتھ ساتھ دادی دادا بھی ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا اور ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ سب کی آنکھوں کا تارا شازیہ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ زیادہ نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ سفید رنگ اور سرخ ہونٹ اور براؤن آنکھوں والی اتنی پیاری سی تھی کہ ہر دیکھنے والا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب وہ 14 سال کی ہوئی تو ہر کسی کی نظر اس پر ٹھہر جاتی۔ وہ خود کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر پوری طرح خوش بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دن اچانک اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور اچانک موت سے کہرام مچ گیا۔ ہر ایک آنکھ اس موت پر اشک بار تھی۔ ہر طرف رقت امیز منظر تھا۔ شازیہ کو بھی اپنے ابو کی وفات کا گہرا صدمہ تھا۔ کچھ دن تک رشتہ دار وغیرہ آتے رہے، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہوتا گیا۔ بچے بھی کچھ سمجھ گئے۔ شازیہ ایک بہادر خاتون تھی۔ شازیہ کی والدہ ایک بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سنبھالا اور بچوں کو والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ان دنوں شازیہ کی ایک آدمی سے دوستی ہو گئی۔ شازیہ خوبصورت اتنی تھی کہ ہر کوئی اس پر مرتا تھا۔ جس سے اس کی دوستی ہوئی تھی اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ وہ شازیہ کے والد سے بھی بڑا تھا۔ شازیہ نادان تھی۔ اس کو اپنے برے بھلے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کی کم سنی یا نادانی سے اس آدمی نے فائدہ اٹھایا اور اپنے عشق کا جھانسا دے کر اس سے راتوں میں ملتا اور کبھی دن کو ملتا۔ شازیہ اس کی باتوں میں آئی اور سب کچھ اس پر لٹا دیا۔ وہ لوگ جو اس کی بہت عزت کرتے تھے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے۔ ہر ایک کی زبان پر اس کا نام ہوتا، اس کے کردار کے خلاف باتیں کرتے، لیکن شازیہ کسی کی پرواہ نہ کرتی۔ اس کو اگر کوئی نظر آتا تو ہر طرف وہی نظر آتا۔ جب شازیہ کی ماں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کسی طرح بھی باز نہیں آ رہی، اس نے شازیہ کا رشتہ اپنے دور کے رشتہ داروں میں طے کر دیا۔ قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب شازی اپنی نانی کے گھر تھی، اسے خبر آئی کہ جلدی سے گھر پہنچو۔ جب وہ گھر پہنچی تو گھر والوں کو دیکھا کہ اس کی والدہ مر گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس نے اپنی چھوٹی بہن کی چارپائی کے ساتھ لگ کر امی امی پکارتے ہوئے سنا، اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ شازیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو کے بعد اتنی جلدی ایک بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ شازیہ کو جب ہوش آیا تو اس کی ماں کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ شازیہ بھی بہت روئی چلائی۔ پھر اسے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ اس نے ان کے لیے جینے کا عزم کیا اور خود میں ہمت پیدا کر ڈالی، کیونکہ اب وہی تو ان کا سہارا تھی، جیسے کہ اس دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا گھاؤ بھی بھر جاتا ہے۔ ابھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر گیا اور وہ دنیا کو کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ساجد نظر آیا۔
جسے دیکھ کر اس نے راستہ بدل لیا، لیکن وہ راستے میں آ گیا اور شازیہ کو اپنی محبت کے واسطے دینے لگا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، پلیز آپ مجھ سے دور نہیں جاؤ، اب تو تمہاری ماں بھی نہیں جو ہمیں ایک ہونے نہیں دے رہی تھی، اب میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہارے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ شازیہ جو کہ چھوٹی عمر کی تھی، اس نے ساجد کی باتوں کو سمجھا اور ایک بار پھر اس کی دلدل میں پھنس گئی، جس سے بڑی مشکل سے نکلی تھی۔ دوبارہ ان کے رابطے ہونے لگے، اسی طرح رات اور دن کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اب شازیہ تم مجھ سے شادی کر لو، کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ گئی ہوں، ہر کوئی مجھ سے غلط نظر سے دیکھتا ہے، میرے والدین کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ساجد اس سے چلتا رہا اور اپنی جھوٹی محبت سے تسلیاں دیتا رہا۔ ایک دن شازیہ کے گھر کسی لڑکی کا فون آیا، اس نے شازیہ کو بہت برا بھلا کہا، ساتھ بتایا کہ میں ساجدہ کی بیوی ہوں اور اس کے 7 بچے ہیں، تو وہ تم سے دھوکہ دے رہا ہے، تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ یہ سن کر شازیہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، وہ جس کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا دی تھی، اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہ کی، لوگوں کی ہزاروں باتیں سنی اور وہ دھوکہ باز ہے۔ شازیہ بہت پریشان ہو گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ شازیہ سیدھی ساجد کے پاس پہنچی اور اسے بہت سنائی کہ تم نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ یہ کہانی کنٹینیو ہے دوستو، آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو ڈائری 1 کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔